ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر زاد اور میں ہوں رضوان جلال. ناظرین پچھلے دنوں اینگن الطان جو ڈرامہ ارطغرل غازی کے ہیرو تھے, جو سازشوں کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں ڈرامہ کے اندر, وہ پاکستان آئے. ان کو جس ٹک ٹاک سٹار نے ہوسٹ کیا اس کا نام تھا کاشف ضمیر. کاشف ضمیر کس طرح ٹرکش ایکٹر کو پاکستان لے کے آیا, کیا ڈیل ہوئی, کس طرح کاشف ضمیر جو ٹک ٹاک سٹار وہ اتنے بڑے ایکٹر تک پہنچا اور اسے پاکستان لایا. اور پھر اس کے بعد آپ نے لاہور رنگ اور نیو کی سکرین کے اوپر جو ایک بریکنگ نیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاشف ضمیر کے حوالے سے کہ اس نے جو کام ڈالا ہے اور جس طرح کی جو اس کا کرمنل ریکارڈ ہے اور وہ ساری چیزوں کے اوپر وہ بریکنگ سٹوری دینے والے ہیں حماد اسلم, جو پروگرام تھانے دار کے اینکر ہیں اور انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کاشف ضمیر کس طرح کامیاب ہوا اینگن الطان کو پاکستان لانے میں, اس تک پہنچنے میں, اور اس کے آگے کیا ہوا, وہ ساری حماد اسلم بتائیں گے کہ ہوا کیا. حماد صاحب, یہ سارا معاملہ ہوا کیسے ہے, کیسے پہنچ گیا یہ ٹرکی اور وہاں سے اینگن الطان کو لے آیا؟ بس آپ کو پتہ ہے کہ المعروف ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی جس میں مین کردار ادا کرنے والے ہیں اینگن الطان, وہ پاکستان کے شہر لاہور میں صرف پاکستان کی محبت میں آئے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو بلا رہا ہے اور جس کے کہنے پہ وہ لاہور میں آئے ہیں, جنہوں نے اس کی میزبانی کرنی ہے, وہ جو میزبان ہے وہ کرمنل ہے. اس کے خلاف لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں مقدمات درج ہیں. ریکارڈ یافتہ یہ ملزم ہے. کئی مقدمات میں یہ پولیس کو مطلوب بھی ہے, عدالتی مفرور بھی ہے. لیکن اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو اتنا بڑا کرمنل ہو, جس پر دہشت گردی, ڈکیتی, چوری, فراڈ, نوسر بازی کے مقدمات درج ہوں, اس کو کلیئرنس مل گئی. اس کے کہنے پہ وہ اینگن الطان لاہور بھی آ گئے اور یہ ترکی بھی گئے. اچھا, یہ پہلے یہ بتائیں آپ کہ یہ اس نے اینگن الطان تک اس نے ایکسیس کیسے کی, اس کو گھیرا کیسے ڈالا؟ اینگن الطان سے ملنے یہ اپنے دوست کے ساتھ گئے ترکی, اور یہ بھی معلومات سامنے آئی ہیں کہ جن کے پیسوں پر وہ ترکی گئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ تھے اور ان کا 1 روپیہ نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے. اور وہاں پر ارطغرل کو, اینگن الطان کو جو انگوٹھی پہنائی ہے وہ بھی اس نے پلے سے نہیں دی, بلکہ جو ساتھ گیا تھا انویسٹر, اس کا جو اس کا کلائنٹ تھا, اس نے یہ انگوٹھی اس کو دی اور پھر اینگن الطان کو کاشف ضمیر نے پہنا دی. اس انگوٹھی کے حوالے سے دعویٰ یہ کیا گیا ہے کاشف ضمیر کی طرف سے کہ یہ 60 لاکھ روپے کی انگوٹھی ہے. 60 لاکھ روپے کی انگوٹھی ہو سکتی ہے. پھر بعد میں بات ہوئی کہ 28 لاکھ کی ہے. بہرحال جتنے کی بھی ہے, بہرحال وہ سونے کی انگوٹھی اس کو پہنا دی, اس کو اعتماد بحال کیا, اس سے لنک ڈیولپ کیے, اور اس کو پھر اعتماد میں لینے کے بعد اس کو دعوت دی کہ اب آپ پاکستان ضرور آئیں گے, میں آپ کی میزبانی کروں گا. وہ میزبانی کرنے کے لیے تیار تھا, لیکن ارطغرل جو اینگن الطان تھے وہ اس کی سازش سے بے نقاب تھے. جبکہ آپ کو پتہ یہ ڈرامہ بھی بڑا سازشوں پہ بنا ہوا ہے, سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کس طرح کامیاب ہونا ہے, کسی اور کے جال میں پھنس گیا. جال میں پھنس گیا. تو یہ بہرحال جال میں پھنس گیا, اور یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو پیمنٹ کتنی ہوئی ہے کتنی نہیں ہوئی, مگر ابھی تک پوری پیمنٹ نہیں ہوئی جو میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں. سننے میں یہ آ رہا, جو ایک ایگریمنٹ میں آ رہا, وہ $10 لاکھ کی کو آس پاس کی. بالکل. جو اینگن الطان کے ساتھ ان کے ایک کوآرڈینیٹر تھے, وہ کوآرڈینیٹر کہہ لیں, مینیجر کہہ لیں, انہوں نے ایک میاں کاشف کے نام ایمبیسی کو لکھا تھا کہ ہم لاہور میں آئیں گے, میاں کاشف سے ملیں گے, $10 لاکھ طے پایا ہے ہم نے, اس کی پیمنٹ کی ہم نے کرنی ہے ڈیل کہ کب ملیں گے یہ وہ. تو اس سلسلے میں ہم ارطغرل کے ساتھ, اینگن الطان کے ساتھ لاہور آ رہے ہیں. بہرحال ان کی طرف سے کلیئرنس مل گئی, وہ لاہور آ گئے. ان کو ایک 5 اسٹار ہوٹل پر ٹھہرایا گیا, پہلے ایئرپورٹ سے پک کیا گیا. 2 دن کا ٹور تھا ان کا. اب 2 دن میں وہ نوسر باز جو کہ ریکارڈ یافتہ تھا, مختلف مقدمات میں اشتہاری بھی تھا, ان کو اندازہ نہیں تھا. بہرحال وہ اہم سیاسی شخصیات, اہم کاروباری شخصیات سے ملوانے میں کامیاب ہوا اور اینگن الطان کے نام سے پیسے اٹھائے. اچھا. اینگن الطان کو ملوایا. اس میں جیولرز بھی ہیں, اس میں پینٹس والے بھی ہیں, اور اس میں دیگر ایسے شخصیات ہیں, سوسائٹی والے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ملوا کر پیسے اٹھائے گئے, ڈیل کی گئی. اور ایک بہت ہی اچھی سوسائٹی والوں نے اس سے رابطہ بھی کیا,
کاشف ضمیر سے کہ انگن الطان کو 1 منٹ کے لیے لے آؤ, اس سے فوٹو کھنچوانی ہے اور آپ کو 3 کروڑ روپیہ 4 کروڑ روپیہ دے دوں گا. اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے فوری چاہیے, فوری پہلے کیش دو, پھر میں اس سے بات کروں گا, پھر میں لے کے آؤں گا. بہرحال انہوں نے سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, اس نے آنا ہونا کوئی نہیں ہے. تو بہرحال ان کے ساتھ بھی ڈیل کینسل ہوگی. پھر اس نے 2 دن لاہور میں اس کو گھمایا, اپنے گھر پہ بھی لے کے گیا ہے, اور جس گھر میں لے کے گیا ہے وہ کرائے کا گھر ہے. اچھا, جو کہ اس نے شو کیا تھا یہ میرا گھر ہے, جو کہ اپنا گھر ہی شو کرتا ہے, مگر یہ کرائے کے گھر پہ رہتا ہے, اوپر مالکان بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ارطغرل غازی انگن الطان ان کے گھر بھی گئے, پھر وہ اہم سیاسی شخصیات سے ملوانے ان کے دفاتر میں بھی لے کے گئے, پھر ملاقاتیں کروائی گئیں اور ان کی تصاویر بھی سامنے آئیں. ہمارا صاحب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک کرمنل ریکارڈ یافتہ جو کہ مفرور بھی ہے, پولیس کو مطلوب بھی ہے, وہ بندہ ٹرکی جاتا ہے, ٹرکی سے واپس آتا ہے, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی مل رہا ہے, وہ گورنر پنجاب سے بھی مل رہا ہے. پولیس کیا کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے بندہ؟ پولیس کو پتہ ہے, پولیس کو مطلوب بھی ہے. پولیس صرف ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتی کہ اس کی اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ تصاویر ہیں تو ہم تو ٹرانسفر پوسٹنگ میں پڑ جائیں گے, تو وہ تو ہاتھ ڈالنے کے تیار ہیں, وہ مجرم کو پکڑنے کے لیے تیار ہیں. مگر جب مجرم کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو اہم سیاسی شخصیات انوالو ہو جاتی ہیں, اس کی سفارش کرتی ہیں کہ یار اس کو چھوڑ دو, اس کو یہ کر دو, اس کو ریلیکس کرو, اس کو اوبلائج کرنا ہے. اور یہ مختلف سیاسی شخصیات سے تصاویر لے کر اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس نے ٹک ٹاک پہ لگانی, سوشل میڈیا پر لگانی اور سب کو بتانا کہ میں بڑا اثر و رسوخ والا ہوں, آپ لوگوں کے کام بھی کرواؤں گا. اور بڑے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر, جب یہ لاہور کو نیوز پر خبر نشر ہوئی تو بڑے لوگوں نے رابطہ کیا, بڑے متاثرین دفتر میں آئے, بڑے لوگ فون کر رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ فراڈیا ہے, ہمارے ساتھ بھی فراڈ کر چکا ہے, کسی کے ساتھ 7 لاکھ کا, کسی کے ساتھ 10 لاکھ کا, کسی کے ساتھ 8 لاکھ کا, اور اس طرح تقریباً لاکھوں میں اس نے فراڈ ڈالے ہوئے ہیں. یہ ایک مکمل رجسٹرڈ نوسر باز ہے اور اس پر تو ایک مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. اور سیکورٹی اداروں پر سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک کرمنل کو کیسے رسائی ملی ایک مین کردار تک, ترکی بھی گیا, بیرون ملک سفر بھی کیے, اور پھر لاہور میں ایک بڑے اہم کردار کے ساتھ اس کی میزبانی بھی کرتا رہا. تو یہ سوالات ہیں, یہ سیکورٹی اداروں کو دیکھنا ہوگا, اس پر تحقیقات کرنی ہوگی, ایک کرمنل کیسے ان کے ساتھ گھومتا. ہمارے ساتھ ایک اور چیز, مطلب ہو سکتا ہے کہ ارطغرل غازی نے جو انہوں نے اتنی بڑی کوئی 1.5-2 کلو کی چین پہنی ہوئی ہے, انہوں نے سوچا ہوگا اتنا بڑا گولڈ جس نے پہنا ہوا وہ امیر آدمی ہوگا, کہ اس مہکاوے میں تو نہیں آ گئے. بالکل, یہ بھی ایک اثر رکھتا ہے کہ اس نے گولڈ پہنا ہوا ہے, شو کر رہا ہے, اور انگوٹھی بھی دی ہے, اور یہ بڑا امیر ترین پارٹی ہوگی, کوئی بزنس مین ہوگا. مگر یہ ایک تو معمولی ٹک ٹاکر ہے, بزنس مین تو بہت دور کی بات, یہ تو معمولی ٹک ٹاکر ہے. اور جو چینیں پہنی ہوئی ہیں اس نے, اس کے حوالے سے بھی انکشاف ہوا ہے کہ وہ شاپر ایک اس کے پاس ساتھ ہوتا ہے, اس میں ڈال بھی دیتا ہے, اس کے پاس کوئی سیٹ بھی نہیں ہے کہ اس میں رکھے, شاپر میں رکھتا ہے. اور جو اس نے چینیں پہنی ہوئی ہیں وہ 1800 روپے کی 2 چینیں ہیں. نہ کریں, بس یہ انکشاف ہوا ہے. آپ اس پر بھی اب دیکھتے ہیں کہ 1800 کی آواز صاحب, 1800 روپے میں, وہ جو اتنا بڑا گولڈ نظر آ رہا ہے. بالکل, وہ گولڈ ہی پانی چڑھایا ہے, گولڈ نہیں ہے, پانی چڑھایا ہے سونے کا 30 ہزار روپے میں. اچھا, اس کے بھی پیسے اس فراڈیے نے ان کو نہیں دیے, جن سے پانی چڑھوایا وہ پیسے بھی نہیں دیے, وہ بھی پیسے نہیں دیے, وہ اصلی نہیں ہے, وہ اصلی نہیں ہے. ناظرین, بندہ اب کرے تو کرے کیا. یہ ارطغرل غازی ہمارے جو ہے نا باقی کسی اچھے آدمی کے ہتھے نہیں چڑھے, جو سازشوں کا مقابلہ کرتا رہا ڈراموں میں, وہ اس بندے کے ہتھے چڑھا ہے جو لوگوں کو دکھاتا کہ یہ میں نے 2 کلو سونا پہنا ہوا ہے, اور وہ سونا نہیں لوہے کے اوپر شاید پانی چڑھوایا ہوا ہے. اچھا, تو یہ معاملہ ہوا ہے. بالکل یہ معاملہ ہے, اور اس طرح کئی کیسز. اور یہ جو شیر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, وہ تصویریں آ رہی ہوتی ہیں یار, وہ ہمارے جیسے کہ وہ انگن الطان کو لاہور میں لے آیا ہے, تو اس طرح لاہور کے جو اہم سیاسی شخصیات ہیں, کاروباری شخصیات ہیں, جو امیر ترین بزنس مین ہیں, ان کے ساتھ رابطہ کرنے میں اس کے لیے کون سی مشکل کی بات ہے. وہ ہم نے وہی ادھر سے لے لیے, ادھر سے لے لیے پیسے, اور پھر کام اس کے پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے. گاڑی اس کو رینٹ پہ لیتا ہے, بائک اس کے نام کی نہیں ہے, تو گاڑی بھی جو لیتا ہے تو وہ ٹک ٹاک پہ لگا دیتا ہے. یہ تو ماننے نا وہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے, انٹیلیجنٹ ہے, اور ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. پولیس بھی خاموش ہے, حکومتی ادارے کیوں خاموش ہیں, اس پر سوال کریں. یہ المیہ ہے, یہ پاکستان کی ساخت کو متاثر کر سکتا ہے. پاکستانی تو متاثر ہوئے ہیں. اب یہ انگن الطان آیا ہے, اگر اس کو پیسے نہ دیے گئے پورے تو پھر پاکستان کی بدنامی ہے, تو پاکستان کی بدنامی ہے. یہ دھبا ہے,
میں وہی حیران ہوں کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے وہ جہاں سینٹر میں یہ بھی میں بات بتاتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب جب یہاں پہ ٹھہرا تھا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں, تو بڑی اہم سیاسی شخصیات نے, کاروباری شخصیات نے, پولیس کے افسران نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, ان کی فیملیز باہر کھڑی رہیں, خوار ہوتی رہیں تصویر کے لیے, لیکن اس نے تصویر بھی نہیں کھنچوائی. وہ بھی جو پیسے دے گا وہ تصویر کھنچوائے گا. اچھا, کیونکہ بلانے والا وہ ہے, میزبانی کرنے والا وہ ہے, تو وہ کیسے ایسے فری میں کر دے, وہ تو بیچنے کے لیے لایا تھا اس کو. تو بڑے لوگ خوار ہو کے گئے. پھر ایک ہوٹل میں بھی ایم علم روڈ کے گلبرگ میں ایک ہوٹل میں بھی بیٹھے, اوپر اوپن ڈور, تو وہاں پہ ٹاپ فلور پہ, تو وہاں پر کھانا کھایا. وہاں پر ایک سینئر پولیس آفیسر بھی منتیں کرتا رہا, اس کو تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پر رکھا, اس کو بھی تصویر نہیں کھنچوانے دی. اچھا, وہ اب ارد گرد یہی گھوم رہا تھا کاشف ضمیر, کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا اچھا, تھا. میں نے دیکھا ہے وہ تصویروں میں پتہ نہیں کون سے لالا بلوچ اور لمبے لمبے بالوں والے اور مونچھوں والے, وہ اس کے وہ اس کے اپنے انگن الطان کی پرسنالٹی اور جس کنٹری سے وہ آئے ہیں ہمارے لیے بڑے قابل عزت ہیں. پاک ترک ریلیشن کے حوالے سے ہم ہمیشہ اس کو نہیں بات ہے, چائنا اور ترکی جو ہے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. ہاں, چائنا بھی, ترکی بھی, اور پاکستان کا ایک ایسا افرادیہ جو ایک نوسر باز ہے, رجسٹرڈ اشتہاری ہے, کریمنل ہے, وہ اس کے کہنے پہ آ گیا ہے. بڑے بڑے برانڈ ہیں یہاں پہ, بڑے بڑے بزنس مین ہیں, ان کے کہنے پہ آتا ہے. پھر ان کی بدقسمتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قسمت کس کی کھلتی ہے. انگن الطان کی کھلتی ہے, پیسے پورے ملتے ہیں یا نہیں ملتے, یا اس کی قسمت بدقسمتی ہے کہ وہ پھر حکومتی ادارے اگر نوٹس لے لیں تو گرفتار ہو جائے. تھینک یو ویری مچ حماس صاحب. حماس صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی کہ ایک ریکارڈ یافتہ کرمنل کیسے وہ کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ وہ اتنے بڑے سٹار کو پاکستان بلائے, اور اب یہ ڈر ہے کہ اس کو اگر پیسے پورے نہیں ملتے اور پاکستان کی اگر یہ بدنامی کا باعث بنتا ہے, تو یہ حکومتی ادارے ہمارے جو حکام ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے. اور سب سے بڑی بات, ہم تو متاثر تھے کہ کاشف ضمیر صاحب کو 2 کلو گولڈ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہمارے صاحب نے بتایا وہ 1800 کی چینیں ہیں جن کے اوپر 30,000 کا پانی چڑھا ہوا ہے. یہ میرے لیے ایک بڑی بریکنگ نیوز تھی, اور جو چل رہی ہے نیو اور لاہور رنگ پہ وہ بھی بریکنگ نیوز ہی ہے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا انتظار کیجیے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.